السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں یہ 17 سال کے بچے نے جو سوال کیا ہے یہ واقعی کئی سوالوں کا مجموعہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی بڑی بات کر سکتا ہے۔ ایک بات اس نے پہلی تو سچی کی، اللہ ایک ہے، لیکن اس نے اگر بول کے بولا کہ اگر اللہ ایک ہے تو پھر سارے مذاہب کیوں؟ وہ بھی اللہ کو ماننے والے عیسائی تو عیسائی کیوں، یہودی اللہ کو ماننے والے تو یہودی کیوں، مسلمان اللہ کو ماننے والے تو مسلمان کیوں، ہندو اللہ کو ماننے والے تو ہندو کیوں؟ تو اس پہ پھر اگلی جو اس نے عجیب بات کی وہ یہ کی کہ میرا سارا خاندان مسلمان ہے، میں اکیلا ہندو ہوں، تو اللہ چاہتا تو مجھے بھی تو مسلمان بنا سکتا تھا، کیوں ہندو ہوں میں؟ یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو جواب دیا سننے کا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کے اینڈ پہ میں بہت سارے اس میں ڈیٹیل باتیں لے کے آیا ہوں لڑکے کے سوال پر، وہ ضرور دیکھیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ Hello, my name is Vignesh. I am from Oriental College. I am staying at Chittagam. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جب اللہ ایک ہی ہے تو پھر میرے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب مسلمان بھائی ہے، میں اکیلا ہندو، تو مجھ کو بھی چاہے تو مسلمان بنا سکتے تھے، پر کیوں نہیں؟ اللہ اگر ایک ہے تو مجھ کو بھی چاہے مسلمان بنا سکتے تھے، میرے کو کیوں ہندو بنا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے، اس نے کیوں نہیں مجھے مسلمان بنایا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے۔ مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ، بھگوان، ایشور، اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق، اپنے اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم۔ تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا۔ اس کے بعد اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں، اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے، ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بت پرستی کرنے لگے، وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم، جو غلط ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ۔ کنورٹ means going from one track to the other which is wrong۔ صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، پھر اس کے والدین، اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے، اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس، صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم، انگریزی میں کہیں گے ریورٹ۔ اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے۔ صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم، ریورٹ۔ اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا۔ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے، آپ کے والدین، آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے، لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے، جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے، جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے، عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے۔ اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو، چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں، یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا، بالکل غلط ہے۔ صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد
اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ, اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے, تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق, کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں, تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے, کیا اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں. وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے بے دخل کر دیں گے, ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو. تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے. لیکن آخرت کے دن پر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن, آخرت کے دن, اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے, مورتی پوجا کرتے تھے, اسی لیے میں کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے, اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا. اور آپ کو بھی, آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے, آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں, وہ بعد میں دیکھا جائے گا. اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتہ نہیں, لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو, اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو. تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں, کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا, اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسیپٹ نہیں کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ تو ہے. آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ پر کون سا خدا ہے وہ پتہ نہیں. نہیں, مورتی پوجا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کے حساب سے؟ اب جب میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا تو پھر میرے حساب سے صحیح ہو سکتا. آپ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کے مطابق مورتی پوجا صحیح ہے. میں آپ کو آپ کے ہندو دھرم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں, مذہبی کتابوں کا. اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 ادھیے نمبر 2 منترا نمبر 1 ایکم ایودتیم, ایشور خدا بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سویتا سوتر اپنشد میں ادھیے نمبر 6 شلوک نمبر 9 میں ناچسیہ کسج جنیتا نکشدیپا, اس ایشور کے کوئی والدین نہیں, اس ایشور کا کوئی رب نہیں. مطلب ایشور کا, بھگوان کا کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں. اور صاف طور پہ لکھا گیا ہے سویتا سوتر اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 منترا نمبر 19 میں ن تسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی, اس بھگوان کی, اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں. پرتیما جو سنسکرت لفظ ہے اس کے معنی ہے عکس. خدا کا کوئی عکس نہیں, کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 32 منترا نمبر 3 میں, جس میں لکھا ہے نا تسیہ پرتیما استی, اس ایشور, اس بھگوان, اس اللہ کی
कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। साफ तौर पे आपके मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है। और हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र है, एकम ब्रह्म देवता नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अभी मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब, जब आपके मजहबी किताब में साफ तौर से लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो फिर भी आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है? नहीं, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है गलत है? फिर गलत है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि इस खुदा, इस ईश्वर, इस अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर बट और एक क्वेश्चन है, सॉरी, बट एक क्वेश्चन है। आपका एक सवाल है? हाँ। ठीक है, पूछ सकते हैं आप। अगर मैं मुसलमान बन गया जी और हाँ। ऐसा ही तो इंसान को भूत ही भड़काता ना? आप अगर मुसलमान बन गए तो वो नहीं, इंसान को तो शैतान ही भड़काता ना? इंसान को शैतान भड़काता है। हाँ। तो अगर मैं मुसलमान बन गया और गलत काम किया तो मेरे वास्ते मुसलमान का नाम खराब हुआ, तो अल्लाह क्या मुझको माफ़ करेंगे? भाई साहब का सवाल है, क्या इंसान को अक्सर शैतान भड़काता है? अगर मैं मुसलमान बन गया और शैतान मुझे भड़काया और मैं गलत काम किया, तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल है कि अगर वो इस्लाम कबूल किया और शैतान ने भड़काया, उसने गलत काम किया, तो क्या अल्लाह माफ़ करेगा? दो चीज़ें हैं। एक इंसान है जो इस्लाम कबूल ही नहीं करता है। जो इंसान इस्लाम कबूल ही नहीं करता, नहीं मानता है कि खुदा एक है, बुत परस्ती करता है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता है, उसके लिए 100% वो जन्नत में नहीं जा सकता है, 100%, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा दूसरे किसकी इबादत करता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो मानता है कि एक अल्लाह है, मानता है कि मूर्ति पूजा गलत है, मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और गलत काम करता है। हो सकता है कि झूठ बोलता है, हो सकता है कि वो चोरी करा, हो सकता है वो शराब पी रहा है, ये गलत है, हराम है। लेकिन फिर भी अगर वो बुत परस्ती नहीं करता है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, कि अल्लाह अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। तो शिर्क के अलावा, बुत परस्ती के अलावा, मूर्ति पूजा के अलावा अगर आप दूसरे गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला माफ कर सकता है, आपके फिर भी चांसेस है कि आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर बुत परस्ती करते हुए आप मरेंगे तो आपको जन्नत में जाने का कोई भी चांस नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे सारे दिन गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन जब रात को तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ़ कर लेता हूँ। मेरे बंदे अगर रात को गुनाह करते हैं और दिन में तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला रहमान और रहीम है, वो रहमत वाला है और करम करने वाला है। आप अगर गलतियाँ करेंगे, अगर शैतान भड़काएगा तो पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपको पता चलेगा आपने गलती की, अल्लाह से तौबा करो, दुआ करो कि फिर से वो चीज़ नहीं करेंगे, और अच्छी नीयत से फिर से अल्लाह की तरफ पलटते, अल्लाह ताला माफ़ करेगा। फिर से आप गुनाह करेंगे, फिर से माफ़ी मांगो। अल्लाह रहमान और रहीम है, जब भी माफ़ी मांगो सच्चे दिल से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ़ करेगा। और अगर आप बुत परस्ती से दूर है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, तो आपके हाई चांसेस है कि आप जन्नत में जाएंगे। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, एक सेकेंड सर, क्या कुरान में लिखा है ना शराब हराम है? जी हाँ, तो जब सिगरेट भी हराम होगा? सिगरेट भी पीना हराम है, कुरान में नहीं लिखा है लेकिन हराम है। अच्छा, यही पूछना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सेक्टर मस्जिद में जमाती आते वो भी सिगरेट पी रहे थे। शराब पीना तो साफ तौर पे कहा गया है कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में कि हराम है। लेकिन सिगरेट पीना कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 कि अपने हाथ से अपना खुद कत्ल मत करो, यानी सुसाइड मत करो।
آج کی سائنس کہتی ہے کہ ٹبیکو کے وجہ سے, سگریٹ پینے کے وجہ سے ہر سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے ہر سال 60 لاکھ لوگ مرتے ہیں صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے. دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے شراب کے بعد جو سب سے زیادہ موت ہوتی ہے کوئی چیز پینے یا کھانے کی وجہ سے, وہ ہے سگریٹ. تو کیونکہ پہلے لوگ کو پتہ نہیں تھا کہ سگریٹ از سلو پوائزننگ, تو کئی علماء کہتے تھے مکروہ ہے. آج 400 سے زیادہ فتوے ہیں سعودی میں, ایجپٹ میں, جو کہا گیا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے. ابھی جو لوگ کو لت لگ گئی ہے, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے. لیکن اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے. ہم دعا کریں گے کہ ان مسلمان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ یہ بری لت سے انہیں نجات ملے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر میں بھی تو تھوڑا اسلام ریسرچ کر رہا ہوں, اس کے بعد میں خود بخود قبول کر لوں. انشاءاللہ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں اور ریسرچ کرے, اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ہاتھ سے ایک ترجمہ لیں قرآن کا, اور میری درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, اور انشاءاللہ اس سے آپ ہدایت پائیں گے. اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ مذہب صحیح ہے پھر ہی قبول کرنا, کوئی زبردستی نہیں. آپ جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ اسلام, یہ قرآن میں صحیح باتیں لکھی ہے, یہ سب سے بہترین مذہب ہے, پھر ہی آپ قبول کیجئے. میں درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ آ کے انشاءاللہ قرآن مجید کا نسخہ مجھ سے لے سکتے. مائک نمبر 2 پہ کوئی بھائی ہوں, نان مسلم بھائی, تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. ہم ویسٹ بنگال سے آئے ہوں. میں تو مسلم بننا چاہتا ہوں, پھر بھی میرا گھر پہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے. تو اس کے لیے مطلب سمجھانے کی, بجھانے کی کوئی طریقہ اگر آپ کے پاس ہے, اور ایسا کوئی کتاب ہے تو آپ بنگلہ میں آپ دے سکتے ہیں. بھائی صاحب نے فرمایا کہ مسلم بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں میں سے کچھ کتاب دوں بنگلہ میں جس سے سمجھایا جا سکے ان کے خاندان والے کو, برابر؟ یس. سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید. آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیجئے بنگلہ میں, جی, اور انشاءاللہ وہ پڑھ کے آپ کے خاندان والوں کو ہدایت ملیں گے. اور ایک چیز کہنا, آپ پیس ٹی وی بنگلہ میں دیکھیے. 6 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا پیس ٹی وی انگریزی, 4 سال پہلے پیس ٹی وی اردو, ابھی 8-9 مہینے پہلے شروع کیا پیس ٹی وی بنگلہ. آپ کیونکہ ویسٹ بنگال سے, آپ جی. پیس ٹی وی بنگلہ, آپ کے کیبل آپریٹر کو بولو لگانے کے لیے, پیس ٹی وی بنگلہ دیکھو. انشاءاللہ یہ آپ کے خاندان والوں کے لیے ہدایت کا راہ بن سکتا ہے. جی, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی, مورتی پوجا غلط ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں. آپ اپنے من سے کرنا چاہتے, ایک دم. اپنے دل سے, اپنے ذہن کے ساتھ؟ ایک دم. کوئی بھی زبردستی, کچھ نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں. نہیں. ماشاءاللہ. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ صرف 5 منٹ باقی ہے. اگر کوئی بھی بھائی اور بہن جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مائکروفون پہ آگے آ سکے, کیونکہ سوال جواب کا وقت بہت کم ہے, 5 منٹ باقی ہے. جو بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی, مورتی پوجا غلط ہے, اور مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ مائکروفون پہ آ سکتا ہے اور ایک ساتھ میں ہم شہادت دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مائک نمبر 2 پہ یہ بھائی صاحب کے علاوہ اور کوئی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ مائک نمبر 2 پہ اور کوئی بھائی صاحب ہے؟ مائک نمبر 3 پہ. ماشاءاللہ. نام کیا ان کا؟ میرا نام بھرت ہے. بھرت ہے, ماشاءاللہ. اور دوسرے کا؟ کیلاش. کیلاش. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ دونوں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ نہیں. آپ من سے کرنا چاہتے, ہاں. ہوش و حواس میں؟ بالکل. ماشاءاللہ. میں آپ کے پاس آؤں گا. مائک نمبر 4 پہ خواتین کے شعبے میں سے کوئی بھی بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ سوال جواب کا سیشن ابھی سماپت ہو رہا ہے. کوئی بھی بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن ہم اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ایکچولی میں نے 10 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا, لیکن میں 10 سال سے ایسے ہی چھپ کے چل کے آ رہی ہوں. آپ نے قبول کیا لیکن بہک گئی.
आप फिर से इस्लाम की तरफ आना चाहती है? बहक नहीं गई, मेरे पेरेंट्स को मैं दावा कर रही थी, मेरे पेरेंट्स मुझे छुपा छुपा के ही इस्लाम छुपाने के लिए कह रहे, लेकिन मैं आज पूरे पब्लिक के सामने माशाल्लाह 10 साल से आप इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे, चुपके चुपके आप पब्लिक के सामने कहना चाहती है, कोई हर्ज नहीं। आप मानते खुदा एक है? हाँ आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, कोई भी आपको जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कुछ भी नहीं, कोई भी दबाव, कुछ भी नहीं, माली दबाव, माशी दबाव, आप खुले दिल से करना चाहती है कबूल कुछ भी नहीं, अपने मन के साथ? हाँ। आप कर सकती है बहन इंशाल्लाह। माइक नंबर 5 पे कोई भी बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है, माइक नंबर 4 या 5 पे। एक सवाल पूछना चाहती है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बाद में पूछ सकती है, 2 मिनट में हमें ख़त्म करना पड़ेगा। आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं अभी नहीं, मेरे को एक सवाल पहला पूछने। तो आप इंशाल्लाह ठहरिए बहन, वक्त रहेगा कल पूछ सकते हैं, और कल अगर सवाल का जवाब मिला, आप अगर खुश हो जाएंगी तो आप इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। दूसरी कोई बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? कोई भी बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? माइक नंबर 1 पे? माइक नंबर 1 पे? तो माइक नंबर 2 पे एक भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है, और माइक नंबर 5 पे एक बहन है। 4 इंसान कबूल करना चाहती है। जो माइक नंबर 4 पे सवाल इंशाल्लाह कल पूछ सकती है, आप खुश होंगी तो इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। मैं इंशाल्लाह शहादा साथ में पढ़ूंगा और आप इसको दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देता हूँ मैं कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान बन चुके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके मुश्किलात हल हो जाए, और दुआ करता हूँ कि आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में सफलता मिले। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को जन्नत नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मेरा जिस बात पे फोकस है वो फोकस ये है कि जो अभी मैं बातें करने जा रहा हूँ कि जो है वो अल्लाह तो एक है। जैसे लड़के का सवाल था, तो मज़ाहिब क्यों, और मज़ाहिब है तो फिर इस्लाम क्यों, मैं मुसलमान क्यों बनूं, मेरा सारा ख़ानदान मुसलमान है, मुझे भी अल्लाह बना सकता था, मुसलमान क्यों हिंदू बनाया। तो यहाँ पर अगर सब एक जैसे होते तो इंसान और रिबोट फ़र्क न रहता, इख्तियार ख़त्म हो जाता। अल्लाह ने अक्ल दी, मजबूर नहीं किया कि आप मुसलमान हो जाओ। चॉइस करोगे, खुद से करोगे, तो फिर आपको इस्लाम फ़ायदा देगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा, अल्लाह ताला से दोस्ती हो जाएगी। अल्लाह ने इंसान को फ्री विल दिया, यही इम्तिहान की बुनियाद है। इम्तिहान बग़ैर इख्तियार के बेमाना होता है। याद रखिएगा कि जब आपके हाथ में पेपर मिलता है, हाँ भाई आपने पास होना है तो इसको हल कर दो, नहीं होना है तो फिर मर्जी है आपकी, रह जाओ, आगे निकलने वाले निकल जाएंगे। अगर सब मुसलमान बना दिए जाते तो ईमान की कोई कदर ना रहती। कदर उस चीज़ की होती है जो इख्तियार से अपनाई जाए। इसलिए लड़के को भी इख्तियार समझ आया और वो आखिर में मुसलमान हो गया। अगर सब इख्तलाफ मज़हब अल्लाह की कमज़ोरी नहीं है, इंसान के इंतखाब का नतीजा है। अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया, चलना इंसान का काम है। अल्लाह ने कभी आपको कहा है शाम को क्या खाओगे? हाँ, खुद ही सोचते हो ना, खुद ही फिर उसको बनाओगे। अल्लाह ताला ने कभी आपको कहा है सुबह उठ के कौन से काम पे जाओगे, क्या दिहाड़ी करोगे, कौन से ऑफिस जाओगे, कौन से स्कूल जाओगे? खुद ही चूज करते हो ना। तो मजहब भी खुद चूज करना पड़ेगा। ये आपके जिम्मा है कि कौन सा मजहब सही है जो आपको आखिरत में मरने के बाद फायदा देने वाला है। कुरान कहता है अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक उम्मत बना देता, और मगर उसने चाहा कि तुम आजमाए जाओ। अच्छा, मुख्तलिफ मज़ाहिब होना सवाल नहीं, असल सवाल यह है कि हक़ कौन सा है। इख्तिलाफ खुद दलील की नफ़ी नहीं होता। सूरज एक है मगर लोग आंखें बंद कर लें तो रोशनी ख़त्म नहीं होती। हक़ एक है, मानने वाले मुख्तलिफ हैं। अगर हिंदू पैदा हुए, ये पैदाइश बेदलील है। हक़ पैदाइश से नहीं
تحقیق سے ثابت ہوتا ہے، اور خاندان مسلمان یا ہندو ہونا سچائی کا معیار نہیں ہوتا، سچائی دلیل سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر اللہ زبردستی مسلمان بنا دیتا تو عدل ختم ہو جاتا، جزا و سزا ہی بنتی ہے۔ جب اختیار ہو فرشتے سب مانتے ہیں، اس لیے ان کا امتحان نہیں، انسان کا امتحان اسی اختلاف سے ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا باتیں، پھر دوبارہ بھی سن سکتے ہیں آپ ان کو۔ مذہب انسان کا بنایا ہوا نہیں، وحی سے آیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کس نے وحی کو بدلا اور کس نے محفوظ رکھا۔ اسلام نے، مسلمانوں نے وحی کو، قرآن کو نہیں بدلا، محفوظ رکھا ہے۔ اگر مذہب نہ ہوتا تو اخلاق بھی رائے بن جاتے، پھر قتل، جرم، سچ سب نسبتی ہوتے۔ میری رائے ہے کہ قتل کر دو اس کو، اور اسلام کہتا ہے خبردار 8 ارب انسانوں کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے ایک انسان کو قتل کرنا۔ سب ایک جیسے ہوتے تو سوچ، تحقیق اور سوال ختم ہو جاتے۔ ترقی ہے اختلاف فکر سے ہی آتی ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، استعمال نہ کرنا انسان کی کوتاہی ہے۔ اللہ عقل چھین نہیں لیتا۔ ہندو ہونا اللہ کی ناانصافی نہیں، انسان کی آزمائش ہے۔ فیصلہ انجام پر ہوگا، آغاز پر نہیں ہوگا۔ ابھی حال ہی میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایک ہندو نیتا نے نقاب کھینچا ہے ایک مسلم عورت کا، تو یہ اللہ نے کہا ہے، اس کی اپنی چوائس ہے، جو اس نے نفرت دکھائی اور پوری دنیا میں بدنام بھی ہو گیا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جس طرح صبح اٹھتے ہی اپنے روٹی، اپنے کھانے، کپڑے، اپنے بچوں، اپنے بیوی، اپنے گھر اور کرائے، بجلی، پانی، گیس، انٹرنیٹ کی فکر کرنی ہوتی ہے، ایسے ہی آپ کو اپنے مذہب کی فکر کرنی ہوگی، چوز کرنا ہوگا، سرچ کرنی ہوگی، حق تلاش کرنا ہوگا۔ جیسے آپ روزی کے لیے دکان تلاش کرتے ہیں، نوکری تلاش کرتے ہیں، فلاں 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 فلاں، ایسے کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک اور ٹپ دیتا جاؤں آخر میں، وہ یہ ہے، میرے لیے نہیں ہے، میں تو اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتا، میں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر، کیونکہ میں قرآن پڑھ چکا ہوں اور میں مسلمان ہوں اور میں خوش بیٹھا ہوں کہ